ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص کا جنازے جا رہے تھے اور وہ قتل نہیں ہوئے تھے، جنگ میں غزوہ میں قتل نہیں ہوئے تھے، عام موت واقع ہوئی تھی، جنازے گزرے، حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ شہداء ہے۔ یہ سند کوٹ کی ہے میں نے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بغیر تلوار کے بھی شہادت ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو جو کشتگان خنجر تسلیم را، یہ تو ایک بار جان دیتے ہیں نا، اور اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ ہر رات جان دیتے ہیں۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، وہ جو آخر شب اٹھتے ہیں اور مصلی پہ تڑپتے ہیں تو ایک ایک طرف میں 100 بار جانے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ کشتگان خنجر، یہ خنجر تسلیم کے شہید ہوتے ہیں، اور ہر زمانے ان کو نئی جان ملتی ہے اور پھر قربان کرتے ہیں، جان ملتی ہے قربان کرتے ہیں، عشق الہی کی، مرغ بسمل کی۔ تو یہ اولیاء صلحاء کو بھی مقام شہادت ملتا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو فنا کر کے اس درجے پر جا پہنچے۔ تو یہ شہید کا معنی ہے، اس لیے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور زندہ کیوں؟ اب اس کو تفصیل سے بات کہی جا سکتی تھی مگر وقت ختم ہو گیا، تو یہ نکتہ واضح کر دوں کہ شہید تو اس لیے کہلایا کہ وہ مشاہدہ حق بھی کرتا ہے اور حاضر بھی ہوتا ہے خدا کے حضور۔ اور زندہ کس لیے؟ مر کے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ مر کے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جب وہ شہید ہوتا ہے اور جلوہ حق آشکار ہوتا ہے تو اللہ کے حضور اس کی روح پیش ہوتی ہے، تو اللہ پاک کے نور کا مشاہدے کا جو پرتو پڑتا ہے وہ پرتو اس کی روح کو ابداً حیات عطا کر دیتا ہے۔ جیسے پودا اگر آپ اگائیں اور سورج کی روشنی پڑتی رہے، پانی ملتا رہے تو ہرا بھرا تازہ رہتا ہے نا، حالانکہ سورج کروڑ ارب میل کے فاصلے پر پودے کے اندر ہوتا ہے سورج یا دور؟ بولیے، مگر پودوں کو توانا رکھتا ہے سورج، کیسے؟ دور رہ کر اپنی تپش کے ذریعے، اپنے اثر سے، بولیے اپنے اثر سے، اپنی وہ تپش اور اثر اس کو حرارت دیتا رہتا ہے پودے کو، اور پودا زمین پر رہ کر، سورج آسمانوں پر رہ کر اس کی تپش کے اثر سے پودا زندہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب مشاہدہ ہوتا ہے شہید کی روح کو، وہ نبی ہو یا شہید اور ولی ہو، جب اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، خواہ وہ تلوار کی شکل میں ہو خواہ وہ بغیر تلوار کے، میں سمجھا چکا ہوں بات، تو جب مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے روح کو تو روح سورج سے بھی زیادہ چمک اٹھتی ہے۔ اس بندے کی روح سورج سے بھی زیادہ، بولیے، جب جلوہ حق آشکار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مشاہدہ، اس کا جلوہ اپنے نور کے پرتو سے روح کو چمکا دیتا، سورج سے بھی زیادہ چمک اٹھتی۔ اب بعد از انتقال جس کی روح چمک جائے، جس کی روح چمک جائے تو جسم بے شک اس کا قبر میں پڑا ہو اور روح علیین میں ہو، تو جیسے سورج آسمانوں پر رہ کر اپنے اثر سے زمین کے پودے کو زندہ سلامت رکھتا ہے، تو اس ولی، نبی اور شہید کی روح علیین پر رہ کر سورج سے زیادہ چمکنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے اثر سے قبر میں پڑے ہوئے جسم کو سلامت رکھتی ہے، قبر میں پڑے ہوئے جسم کو زندہ، تابندہ، تر و تازہ سلامت رکھتی ہے، چونکہ روح کا جسم سے رابطہ رہتا ہے، روح کا جسم سے، یہ حدیث پاک سے ثابت، رابطہ رہتا ہے۔ جب بھی کوئی قبر پہ جا کے سلام کہتا ہے تو روح قبر میں پلٹ کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن مسلم مشرق میں ہو یا مغرب میں، حدیث پاک، جو حضور پر سلام بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کا سلام سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بات اسی روح کے تعلق کی ہے، تو جن کی روح سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، تابندہ تر ہو جائے، وہ روح کو اپنی تپش، اپنے اثر اور اپنے فیض سے سلامت رکھتی ہے، گلنے سڑنے نہیں دیتی، جیسے سورج پودوں کو گلنے نہیں دیتا۔ تو جس طرح روح جسم کے اندر ہو زندگی کے دوران تو جسم نہیں نہ مرتا، بولیے، نہیں جلتا، کیونکہ روح اندر ہے۔ تو جب جن کی روح چمک اٹھتی ہے نور الہی کے پرتو سے، وہ روح جسم کے اندر ہو یا باہر اثر ایک جیسا رہتا ہے۔ ہماری روح اندر ہو تو جسم سلامت، مگر روح چونکہ کمزور ہے اور تاریک ہے، جب نکل جائے تو مٹی میں جسم گل سڑ جاتے ہیں، ڈکے ہو جاتا ہے، مٹی میں جسم گل سڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے پودوں سے سورج کی روشنی اور حرارت دور کر دی جائے، پودوں سے سورج کی تپش اور حرارت کو، پودوں کو ان سے محروم کر دیا جائے تو گل سڑ جاتے ہیں، اس طرح ہمارے جسم کو روح سے محروم کر دیا جائے تو گل سڑ جاتے ہیں۔ مگر جنہیں سورج کی تپش اور حرارت میسر آتی رہے،
करोड़ों मीलों का फासला क्यों ना हो, पौधे सलामत रहते हैं। इस तरह जिनकी रूह नूर इलाही के परतों से चमक उठती है, वो करोड़ों अरबों मीलों पर इल्लीयीन में क्यों ना सैर करती फिरे, अपने असर से कब्रों के अंदर पड़े हुए जिस्म को सलामत रखती है। यही वजह है कि आपको पता है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये सहाबा 1400 साल के बाद, ये बगदाद के करीब सलमान पाक जो है, सलमान पाक मदाइन, वो जो दरिया दजला की वजह से इनकी कब्रें खोदी गई है, तो तारीख का वाक़या है आज से 60-70 साल पहले का। 1400 साल के बाद इन दो सहाबा की कब्रें खोदी गई तो इनके जिस्म और कफन तक सलामत थे। और फिर वीडियो कैमरे के साथ तस्वीरें ली गई। इराक गवर्नमेंट ने 21 तोपों की सलामी के साथ इनको दोबारा दफन किया और सैकड़ों गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। ये तारीख की एक जिंदा हकीकत है, सारी दुनिया जानती। 1400 साल बाद जिस्म सलामत निकले। किस शय ने सलामत रखा? क्या केमिकल प्रोसेस उनकी जिस्मों पर नहीं हुआ होगा? वो जो डिके होता है गाल्स, यानी 50 साल एक पीरियड होता है, 10 साल से 50 तक आमतौर पे हड्डी गोश्त सब कुछ खाया पिया जाता है, मगर 1400 साल बीत गए, जिस्म तो क्या कफन भी सलामत रहे। ये क्या थी? उस शहादत ने रूह को इतना रोशन कर दिया था कि वो रूह अब जहां भी हो, जिस्म जहां भी हो, वो अपने तपश और असर से जिस्म को सलामत रखती। इसलिए फरमाया कुरान ने कि जो मेरी राह में मरते हैं वो बेशक मरते हैं मगर उन्हें मुर्दा न कहो, चूंकि वो मरे हैं और मेरी राह में मरे हैं। मैंने रूह को इतना ताबिंदा कर दिया है कि क़यामत तक वो अब उनके जिस्म भी सलामत रहेंगे और उनकी जिंदगी ऐसी है कि तुम्हें उसका शऊर भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।